إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. سورۃ العلق کی ان آخری آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص واقعے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، لیکن یہ قاعدہ ہے کہ قرآن مقدس کی آیات مبارکہ چاہے کسی سبب خاص میں نازل ہوں یا کسی خاص واقعے کے بارے میں نازل ہوں، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ عام ہوتا ہے قیامت. کہ قرآن مقدس کی جتنی آیات بھی نازل ہوئی ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کسی نہ کسی سبب کے تحت نازل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 23 سال کی مدت میں قرآن پاک اترا ہے، اور 23 سال کی مدت میں اتنی طویل مدت میں قرآن پاک کے اترنے کا جہاں اور بہت ساری حکمتیں تھیں کہ قرآن کا یاد کرنا آسان ہو جائے، قرآن پاک پر عمل کرنا آسان ہو جائے، قرآن پاک کا سمجھنا آسان ہو جائے، وہاں اس کی یہ حکمت بھی تھی کہ قرآن مقدس کی آیات مبارک جو ہیں وہ اسباب کے تحت نازل ہوتے تھے. یعنی جیسے کچھ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا ہے، کچھ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا ہے، کچھ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا ہے، اور بعض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سریات بھیجے ہیں. اسی طرح بعض احکامات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیے، تو جیسے جیسے جو حالت پیش آئی اس کے مطابق اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرما دیا. لیکن ان تمام آیات کا حکم جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی قیامت تک کے لیے اور اللہ کے کتاب کا حکم جو ہے وہ بھی قیامت تک کے لیے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو نبوت آئے گی، نہ رسالت آئے گی، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، تو قرآن پاک کے احکام جو ہیں وہ جامع ہوتے ہیں، چاہے اسباب نزول جو ہیں وہ خاص کیوں نہ ہو. آپ نے مختصراً میں عرض کر دوں کہ یہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتیں جو ہیں یہ سب سے پہلے اتری ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ غار حرا میں تھے، اور سب سے پہلی وحی جو آئی تو وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہی سورت مبارک اور اس کی پہلی 5 آیت. اور پہلی 5 آیتوں کے بعد کی جو آیات مبارکہ ہیں یہ بہت بعد میں اتری ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آنے کے بعد 3.25 سال تک وحی جو تھی وہ بند رہی. 3.25 سال کے بعد جب وحی آئی تو پہلی سورت پھر اتری، یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر وثیابک فطہر. لیکن یہ آیات مبارک جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں یہ تو بہت بعد میں اتری. لیکن قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مقدس کی جو آیات کی ترتیب ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے. یعنی حضرت جبریل علیہ السلام جب قرآن کی آیات لے کر آتے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیتے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان آیات کو فلاں صورت میں رکھا جائے. یعنی جب یہ آیات اتری تو اللہ کے حکم کے مطابق انہیں سورۃ العلق کی 5 آیتوں کے بعد رکھا گیا، ورنہ یہ آیتیں تو بہت بعد میں اتری. اور ان آیات مبارکہ میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ آقا انعامدار
خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. آپ جب مسجد الحرام میں تشریف لاتے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے اور تلاوت کلام پاک فرمانے کے لیے، تو ابی جہل لعنت اللہ علیہ جو اس وقت مکے کا سردار تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتا کہ آپ اللہ کے گھر میں عبادت نہ کریں، اللہ کے گھر میں نماز نہ پڑھیں، اللہ کے گھر میں تلاوت کلام پاک نہ کریں. تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابی جہل لعنت اللہ علیہ نے جب منع کیا تو حضور نے اسے جھٹک دیا. آپ نے جھڑک دیا کہ تم مجھے کیوں منع کرتے ہو، میں اپنے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. تو اس پر ابی جہل لعنت اللہ علیہ جو ہے وہ جوش میں آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس وادی کا میں سب سے بڑا شریف آدمی ہوں اور اس وادی کا سب سے بڑا میں سردار ہوں، اور اس وادی کے اندر میرے پاس ایک بہت بڑی قوت اور طاقت ہے، اور اگر میں اپنے جوانوں کو بلا لوں تو آپ کو کتنا بڑا نقصان پہنچا سکتا ہوں. اور حتیٰ کہ وہ گستاخی میں اتنی آگے بڑھ گیا اور اس نے کہا کہ دیکھیں میں آج آپ کو منع کر رہا ہوں کہ آپ مسجد الحرام میں نماز نہ پڑھیں، آپ مسجد الحرام میں اللہ کی عبادت نہ کریں. اگر میں نے آپ کو پھر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو نعوذ باللہ اس بدبخت نے کہا کہ میں آپ کی گردن پہ پاؤں رکھ کے آپ کو مسل ڈالوں گا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے اس کی اس تحدید کو سنا اور اس کی اس دھمکی کو سنا، لیکن اس کے بعد بھی حضور پاک کے اپنے معمولات میں کوئی فرق نہ آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عبادت فرماتے تھے اور جیسے مسجد الحرام میں تشریف لاتے تھے اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نماز ادا فرماتے تھے، اسی طرح باقاعدہ حضور پاک نمازیں پڑھتے. تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ابھی جہل کو جا کے قریش کے کچھ لوگوں نے خبردار کیا کہ تم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا ہوا ہے، اور یہ قاعدہ ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ باطل حق کو مٹانے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کرتا ہے. پہلے تو باطل ان کو لالچ دیتا ہے، یہ ہمیشہ قاعدہ ہے کہ باطل حق کو مٹانے کے لیے سب سے پہلا حربہ جو ہے وہ لالچ استعمال کرتا ہے. مال و دولت کی لالچ دے گا، اسی طریقے سے اپنے جمال اور کمال کی دولت دے گا، اسی طریقے سے سرداری اور عزت اور بڑائی کی لالچ دے گا. جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو قریش مکہ نے کون سا لالچ ہے جو حضور کو پیش نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ حضور اگر آپ مکے کی سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن خدا کے لیے ہمارے بتوں کو اور ہمارے خداؤں کو برا کہنا جو ہے وہ آپ چھوڑ دیں. اور اگر آپ نے کسی بڑے سے بڑے گھر میں شادی کرنی ہے، کیونکہ جب آدمی کی عزت ہو شہرت ہو تو وہ بڑے سے بڑے گھر میں رشتہ کر سکتا ہے. اگر آپ کو یہ رشتہ مطلوب ہے تو پورے قریش اور پورے قبائل عرب کے تمام خاندان آپ کے لیے حاضر ہیں. آپ جس گھر کے لیے اشارہ کریں ہم اسی گھر کی لڑکی آپ کے ساتھ نکاح کر دینے پر تیار ہیں. اور حضور اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے تو ہم تاجر لوگ ہیں، پورے مکے کی دولت اکٹھی کر کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے علاوہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے، یعنی آپ پر کوئی جنات کا اثر ہے یا آپ پر کوئی بیماری کا اثر ہے، تو اس کے لیے ہم آپ کا علاج کرانے کے لیے بھی حاضر ہیں. کیونکہ آپ تو بہت بڑے سچے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امانت والے ہیں، آپ بڑے دیانت والے ہیں، لیکن آپ نے جو ہمارے خداؤں کو للکارا ہے اور آپ نے ہمارے آلہہ کو آ کر جھٹلایا ہے اور ہمارے باپ دادے کے دین کی تکذیب کی ہے، مہربانی کر کے یہ چھوڑ دیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. حضور پاک نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے قریش مکہ کے سرداروں، پتہ نہیں تم کس خیال میں لگے ہوئے. تم ایک بات سن لو کہ اگر آسمان سے سورج لا کر میرے ایک ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند لا کے میرے دوسرے ہاتھ پہ رکھ دو. مانا کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ باقی سورج توڑ کر لے آؤ گے یا چاند توڑ کر لے آؤ گے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ دن میں سورج ہوتا ہے اور رات میں چاند ہوتا ہے.
یعنی اگر پورے دن اور رات کی پوری حکومتیں اور مملکتیں اور سلطنتیں اور ساری چیزیں مجھے دے دو اور مجھے کہو کہ میں اللہ کی توحید کی دعوت سے باز آ جاؤں تو میں ان سب کو ٹھوکر مار سکتا ہوں، لیکن اللہ کی توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور یہ دعوت میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، بلکہ مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور ظالموں، تم جسے جن کہتے ہو وہ جن نہیں، وہ اللہ کا ملک ہے، اللہ کا فرشتہ ہے جو مجھ پر وحی لے کے آتا ہے، حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ تو جب یہ باتیں بھی کارگر نہ ہو سکیں تو پھر دوسرا باطل کا پھر حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دائی کے جو ساتھی ہوتے ہیں انہیں توڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ تاکہ اس کی جماعت پراگندہ ہو جائے اور دائی جو ہے وہ اکیلا رہ جائے۔ اس لیے انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مظالم کی انتہا کر دی، انہوں نے عمار بن یاسر پہ مظالم کی انتہا کر دی، انہوں نے بی بی سمیہ پہ مظالم کی انتہا کر دی۔ لیکن جب تمام مظالم کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ساتھی بھی نہ ٹوٹا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے، جو ظلم بڑھتا گیا وہ اور ایمان میں پختہ ہوتے گئے، جتنی تکلیفیں زیادہ دیتے چلے گئے اتنی ان کا ایمان جو تھا وہ بڑھتا چلا گیا۔ اسی طرح سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے ساتھی، آپ نے جب مکہ مکرمہ میں اسی مسجد الحرام میں آ کر آپ نے قرآن کی تلاوت کی اور آپ نے خطبہ پڑھا اور آپ نے وعظ فرمایا، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد یہ شرف بھی صرف ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے کہ جس نے مسجد الحرام میں کھڑے ہو کر، کعبۃ مشرفہ میں کھڑے ہو کر کفار کو توحید کی دعوت دی اور پہلا وعظ فرمایا۔ تو ظالموں نے حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا مسجد الحرام میں کہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کا بدن پورے کا پورا جو تھا وہ لہو لہان ہو گیا، آپ کے پاؤں پھٹ گئے، آپ کے کپڑے پھٹ گئے۔ اسی بے ہوشی کے عالم میں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر ان کے گھر میں پہنچایا گیا۔ حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہیں، ان کی والدہ آپ کے سرانے بیٹھی ہیں، ابھی والدہ اسلام نہیں لائی تھی، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ حضور کے تمام صحابہ میں یہ شرف اگر ملا ہے تو صرف سیدنا صدیق کو ملا ہے کہ جن کے والد بھی اسلام لے آئے، جن کی والدہ بھی اسلام لے آئیں، جو خود بھی اسلام لے آئے، جن کی بیوی بھی اسلام لے آئی، جن کے بچے بھی اسلام لے آئے، یعنی پورا خاندان کا خاندان مسلمان ہو گیا۔ ورنہ یہ شرف کسی صحابی دیگر کو نہیں ملا، ورنہ بڑے بڑے صحابہ گزرے، سیدنا عمر کا کتنا بڑا شان ہے، لیکن آپ تو اسلام لائے لیکن خطاب اسلام نہیں لایا، آپ کے بھائی اسلام نہ لا سکے۔ اسی طریقے سے اور بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا بڑا شان ہے، کتنی بڑی عظمت ہے، لیکن آپ اسلام لائے، ان کے والد ابی طالب اسلام نہ لے آئے، وہ اسی طرح اپنے دین آبا پہ اڑے رہے اور اسی پر ان کی موت آئی۔ تو یہ شرف بھی صرف سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے کہ آپ کا پورا گھرانہ اسلام لے آیا۔ لیکن یہ ابتدائی اسلام کا واقعہ ہے کہ ابھی آپ کی والدہ اسلام نہیں لائی تھی، تو اب ماں ہے اور ان کے بیٹے کا اس طرح ان کو مارا گیا، ان پہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے گئے۔ کافی دیر کے بعد جب سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آئی تو سب سے پہلی بات جو ان کی زبان پہ تھی وہ یہ تھی، کیف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے تو یہ تسلی دے دو کہ محمد عربی کس حال میں ہے، کیونکہ اس وقت حضور بھی مسجد میں موجود تھے، تو انہوں نے سمجھا کہیں حضور کو بھی ظالموں نے تکلیف نہ پہنچائی ہو۔ تو سیدنا صدیق کو نہ اپنے غموں کا کوئی فکر ہے، نہ اپنی مار کا کوئی فکر ہے، نہ اپنی تکلیف کا کوئی فکر ہے۔ تو ماں سمجھانے لگی کہ بیٹا اسی محمد عربی کی وجہ سے تو یہ تکلیفیں پہنچی ہیں، لیکن اب بھی آپ ان کو پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اماں جان میں تو پانی کا گھونٹ نہیں پیوں گا جب تک کہ مجھے حضور کی خبر نہ ملے۔ سوال پیدا نہیں ہوتا، یہ تو جان ہے، اگر میری پوری جان مال سب اللہ کے راستے میں فنا ہو جائیں تو پھر بھی سودا گھاٹے میں نہیں۔ تو اس لیے جب کافروں نے دیکھا کہ جو ساتھی ملتا ہے، اسی لیے احادیث مبارک میں یہ بات موجود ہے
کہ ابی سفیان سے جب ہرقل نے پوچھا روم کے بادشاہ نے، اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کے ملک میں جو نبی پیدا ہوئے ہیں ان کے پاس اسلام لانے والے زیادہ لوگ جو ہیں وہ غریب ہیں یا سرمایہ دار ہیں؟ تو ابی سفیان نے کہا کہ نہیں وہ تو غریب لوگ ہیں، سرمایہ دار تو ایک آدھا آدمی ہے، ورنہ جتنے غلام ہیں، جتنے غریب ہیں، جتنے فقیر ہیں وہی لوگ اسلام لا رہے ہیں۔ تو ہرقل کہنے لگا اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ وہ سچے نبی ہیں، کیونکہ انبیاء کے اتباع کرنے والے ہمیشہ ابتدا میں غریب ہوتے ہیں، حق کی اتباع کرنے والے ہمیشہ ابتدا میں غریب ہوتے ہیں، پھر جب حق کو طاقت ملتی ہے تو پھر تو سب شامل ہو جاتے ہیں۔ اس نے دوسرا سوال یہ کیا کہ ابی سفیان یہ بتاؤ کہ جو اس نبی کے پاس چلا جاتا ہے، اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس سے بیعت کر لیتا ہے، کیا وہ اس کو چھوڑ بھی دیتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ اس کا ساتھ چھوڑ دے، اس کے مذہب کو چھوڑ دے اور دین کو چھوڑ دے؟ ابی سفیان کہنے لگا کہ جی یہی تو عجیب بات ہے کہ جو بھی ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ بالکل ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ہم نے ان پر بڑی قوتیں آزما کے دیکھ لی ہیں، بڑی طاقتیں آزما کے دیکھ لی ہیں، لیکن ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ جو بھی ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، جو بھی آپ کا کلمہ مبارک پڑھ لیتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے وہ حضور کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تو وہ ہرقل بادشاہ تھا اور سابقہ کتابوں کا اس کو بھی مطالعہ تھا۔ اس نے کہا یہ بھی علامت ہے کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے، کیونکہ جو لوگ انبیاء سے جڑ جاتے ہیں پھر نبیوں کا ساتھ نہیں چھوڑا کرتے، الا کوئی بدقسمت ہو، کوئی بدبخت ہو کہ مرتد ہو جائے، ورنہ عمومی طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ ایک دفعہ ساتھ ملنے والا پھر کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تو جب کفار مکہ اور قریش مکہ کی یہ باتیں بھی ناکام ہو گئی کہ آپ کا ساتھی بھی کوئی نہیں چھوڑتا اور ساتھی جو ہے کوئی خریدا بھی نہیں جاتا اور دولت اور مال کے عوض میں بھی وہ دین چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے، ظلم و تشدد پر بھی تیار نہیں ہے، تو اب انہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو تکلیف پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ تو آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور ابھی جہل کو جا کے قریش مکہ کے چھوکرے، قریش مکہ کے نوجوان نوباش قسم کے لوگ وہ جا کے اطلاع دیتی ہیں کہ تم بڑے سردار بنے پھرتے ہو، تم نے جو حضور کو دھمکی دی تھی وہ تو ویسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ابھی جہل بدبخت اسی جوش میں آتا ہے اور آنے کے بعد وہ ایک بہت بڑا پتھر اٹھاتا ہے تاکہ حضور جب سجدے کے عالم میں ہوں تو میں آپ کی گردن مبارک پہ اس پتھر کو مار دوں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں۔ حضرت آقا انعامدار جب سجدے میں گئے اور ابھی جہل وہ پتھر لے کے آگے بڑھا، ابھی حضور سے چند قدم کے فاصلے پر تھا کہ الٹا اپنے پاؤں پہ واپس مڑا اور اتنی بے تحاشا گھبرایا ہوا کہ وہ پتھر بھی گر گیا اور بدن پہ لرزہ طاری ہے اور انتہائی ڈرا ہوا ہے۔ قریش کے باقی لوگ آئے، انہوں نے کہا ماذا بک یا ابی جہل، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا بینی و بینہ خندقا من نار، اس نے کہا خدا کی قسم ہے حضور کے اور میرے درمیان تو ایک آگ کی نہر بہ رہی تھی اور اس پر کچھ ایسے لوگ بھی کھڑے تھے اس آگ کی نہر پر جن کو میں نے دیکھا نہیں آج تک زندگی میں، اگر میں آگے بڑھتا تو وہ مجھے پکڑ کے آگ میں ڈال دیتے، اس لیے میں ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ تو اس واقعے کے بارے میں ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص ایک ذکر فرمایا، اور اسلوب قرآن پاک جو ہے وہ اتنا عظیم ہے اور اتنا جامع ہے اور اتنا کامل اور مکمل ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا نقشہ بیان فرمایا کہ ایک طرف ایک سرکش انسان ہے، ایک طرف ایک بے راہ رو انسان ہے، ایک طرف ایک ظالم ہے، ایک طاغی ہے، حد سے نکلنے والا ہے، اور دوسری طرف اللہ کا ایک پیغمبر ہے، اللہ کی عبادت کا، اللہ کی اطاعت کا اور تقوی کا مجسمہ ہے، ہر لحاظ میں وہ اپنے اللہ کے فرمان پہ چلنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں اس نقشے کا ذکر فرماتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی، فرمایا کہ دیکھو کہ جب انسان حد سے نکل جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے،
الرآہ استغنا، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں بے پرواہ ہوں، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ایک انسان کی حالت دیکھو، کہ ایک انسان، اور وہ کون سا انسان جس کو ہم نے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پچھلی صورت میں آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ جس رب قدیر نے پیدا کیا انسان کو ایک لوتھڑے سے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک نطفے سے پیدا ہونے والا، ایک گندے خون سے پیدا ہونے والا، ایک جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا ہونے والا انسان دیکھو، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، جب اس کو عقل مل جاتی ہے، جب اس کو دولت مل جاتی ہے، جب اس کو مال مل جاتا ہے، اولادیں مل جاتی ہیں، تو وہ سرکش بن جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، دولت میرے پاس ہے، طاقت میرے پاس ہے، قوت میرے پاس ہے، اولاد میرے پاس ہے، نوکر چاکر میرے پاس ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں بے پرواہ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو بدبخت انسان کا کیا حال ہے۔ حالانکہ وہ کم از کم یہ سمجھتا کہ پہلے تو آدمی خیر مستغنی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آدمی کتنا بڑا کیوں نہ بن جائے پھر بھی محتاج ہے۔ آپ دیکھیں، آپ ملانر بن جائیں مزدوروں کے محتاج، آپ بڑے سے بڑے آدمی بن جائیں، کوٹھی بنوانے کا ارادہ کریں مزدوروں کے محتاج، مستری کے محتاج، آپ اپنے گھر میں صفائی کرنے والے ایک جمعدار کے محتاج۔ اگر آپ کے گھر میں صفائی کرنے والا نہ آئے تو بڑے سے بڑا آدمی کتنے دن اپنے مکان میں رہ سکتا ہے؟ آپ کتنے سے کتنے بڑے بن جائیں لیکن کسی نہ کسی حالت میں محتاج ہیں۔ آپ امیر بن جائیں، بیمار ہوں گے تو ڈاکٹر کے محتاج ہیں، طبیب کے محتاج ہیں، اور بیمار ہو جائیں تو پھر آپ خدمت کرنے والے کے محتاج ہیں۔ اگر آپ بوڑھے ہو جائیں تو پھر ہاتھ پکڑنے والے کے محتاج ہیں۔ آپ چلنے کے قابل نہ رہیں تو پھر ریڑھی اور ریڑھی گھسیٹنے والے کے محتاج ہیں۔ بندہ تو احتیاج سے نکل ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اگر بندہ غور کرے اپنے حال پر کہ جب وہ ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو پھر ماں کا محتاج تھا، اس کی غذا کا محتاج تھا، پیدا ہونے کے بعد پھر اپنی ماں کے دودھ کا محتاج تھا، پھر بچپن ہے تو پھر اپنے والدین کی طرف سے خرچے کا محتاج تھا، اسی طریقے سے جب اور بڑا ہوتا گیا تو پھر اور ضروریات کا محتاج تھا۔ انسان کبھی لباس کا محتاج ہے، انسان کبھی کھانے کا محتاج ہے، انسان کبھی پانی پینے کا محتاج ہے، لیکن یہ جہالت ہے کہ آدمی دولت ملنے کے بعد اتنا سرکش ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اسی لیے جیسے قرآن پاک نے ایک دوسرے مقام پر بھی عجیب نقشہ کھینچا ہے کہ ایک کافر آیا مشرک میرے آقا حضور پاک سرکار مدینہ کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم۔ جب بھی حضور کا نام آئے تو ضرور شریف پڑھ لیا کریں، اور خاص طور پر جو میرے بھائی جمعہ کے دن آتے ہیں ان کے لیے تو اور بڑا اچھا موقع ہے کہ جمعہ کے دن میں اور زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی مکہ میں ہیں، ایک کافر آتا ہے بدبخت، اور اس نے کیا کیا کہ قبرستان سے جا کر ایک بوسیدہ ہڈی اٹھا کے لے آیا۔ جیسے قبریں آپ نے دیکھی ہیں، قبریں پرانی ہو جاتی ہیں، قبریں ٹوٹ جاتی ہیں، تو بعض اوقات ہڈیاں جو ہیں وہ باہر پڑی ہوتی، تو ایک پرانی سے پرانی اس نے ہڈی ڈھونڈی قبرستان سے، اور وہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ یقین کرتے ہیں کہ یہ جو ہڈی ہے، یہ بوسیدہ ہڈی جو میں قبرستان سے لایا ہوں، کیا یہ ہڈی دوبارہ جو ہے زندہ کی جائے گی اور قیامت میں اس کو اٹھایا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی قادر ہے کہ وہ اس کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو اس کے بارے میں اس نے کیا کیا بدبخت نے کہ اس ہڈی کو اپنے ہاتھ سے یوں مسلا، ہاتھ سے مسلنے کے بعد وہ تو چورا چورا ہو گئی، پرانی ہڈی تھی، وہ سیدھا گلی ہوئی ہڈی تھی، وہ جب چورا چورا ہو گئی اس نے ہاتھ پہ رکھا اور پھونک ماری تاکہ وہ اڑ جائے۔ جب وہ مٹی اڑ گئی تو کہنے لگا حضور یہ جو مٹی اڑ گئی ہے ریزہ ریزہ ہو گئی ہے، اور کیا پتہ ہے کہ یہ ہڈی کس انسان کی ہے؟
یہ عربی کی ہے، اجمی کی ہے، حاجی کی ہے، عمرے والے کی ہے، مسافر کی ہے، مقامی کی ہے، گورے کی ہے، کالے کی ہے، کو پتہ ہی نہیں ہے، تو ان کو کیسے قیامت والے دن اللہ دوبارہ کھڑا کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی قرآن میں ذکر فرمایا وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ فرمایا کیا یہ انسان، یہ کافر، یہ منکر انسان، کیا یہ اس بات پہ غور نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو ایک نطفہ، ایک منی کے پانی سے، گندے پانی کے چند قطروں سے بنایا؟ تو ہم نے جب اس کو پانی سے بنایا، انسان بنا دیا، اب ہمارے سامنے جھگڑے کرتا ہے۔ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اب ہمارے لیے وہ مثالیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتا ہے کہ ہڈی ہو گئی، وہ سیدھا ہو گئی، چورا ہو گئی، پھر کیسے بنے گی؟ اللہ نے فرمایا ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور کہتا ہے کہ یہ وہ سیدھا ہڈی دوبارہ کیسے زندہ ہو؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ اللہ نے فرمایا جاہل انسان، تو اس بات پہ تو غور کر، جو خدا اس ہڈی کو پہلے بنانے پہ قادر ہے وہ دوبارہ بنانے پہ بھی قادر ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی ایک پانی کے قطرے سے ایک بندہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، تو دوبارہ تمہیں قبر سے اٹھانے پہ قادر نہیں ہے؟ لیکن کیا ہے کہ انسان سرکش ہو جاتا۔ آج بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں نعوذ باللہ جو اسلام کے احکام کا انکار کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں نعوذ باللہ جو کہتے ہیں جی ہاتھوں کا کاٹا جانا جو ہے یہ تو وحشیانہ سزا ہے، کتنے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی اگر کوڑے مارے جائیں زانی کو تو یہ جنگل کا قانون ہے، کتنے لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اگر ڈاکو کا پاؤں کاٹا جائے تو یہ تو جی اتنی بڑی ظالمانہ سزا ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ تو یہ بھی وہی مثال ہے کہ جیسے مشرکین مکہ اللہ کے قانون کے خلاف اعتراض کیا کرتے، ورنہ اگر کوئی ذرا سا بھی یعنی جس میں کوئی شرافت کی ایک رمق باقی ہو یا جس کے اندر عقل کا ایک شمع باقی ہو، وہ بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر آپ کے کسی عضو میں کینسر ہو جائے، ڈاکٹر کہتا ہے اس عضو کو کاٹ ڈالو، اگر نہ کاٹا گیا تو یہ پورے بدن کو تباہ کر دے گا، تو آپ ڈاکٹر کے کہنے پہ بازو کٹوا لیتے ہیں، ٹانگیں کٹوا لیتے ہیں، ڈاکٹر کے کہنے پہ آپ پتا اور گردہ نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، ڈاکٹروں کے کہنے سے آپ عورتوں کے بدن کے پورے حصے پارٹس نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں کہ کہیں وہ کینسر جو ہے باقی جسم کو گندا نہ کر دے۔ تو اسلام نے معاشرے کے لیے ایسا قانون بنایا کہ ایک ہاتھ کو جب کینسر ہو گیا ہے کہ اب یہ امانت کے بغیر خیانت کرتا ہے، اب یہ امانت کے بجائے چوری کرتا ہے، اب یہ اپنی جیب کے بجائے دوسرے کی جیب میں داخل ہوتا ہے، اپنا تالا کھولنے کے بجائے دوسرے کا تالا توڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس عضو کو کاٹ کے پھینک دو، کہیں معاشرے میں کینسر نہ پیدا کر دے، کہیں ان کے اندر چوری کے جراثیم نہ پیدا کر دے۔ اگر ایک آدمی جس کو اللہ نے عزت دی ہے کہ وہ نکاح کر لے، اگر ایک بیوی سے اس کا گزارا نہیں ہے 2 بیویاں رکھ لے، اگر 2 بیویوں سے بھی اس کا تقاضا پورا نہیں ہوتا 3 شادیاں کر لے، 4 شادیاں کر لے۔ اللہ نے عورت کو کتنی عزت دی ہے کہ تم گھر بیٹھو، خامن تمہارے نفقے کا ذمہ دار ہے، خامن تمہارے لباس کا اور کپڑے کا اور مکان کا ذمہ دار ہے، لیکن جب وہ عورت اپنے خامن کی عزت سے کھیلتی ہے، جب وہ مرد اپنی اس اللہ کی دی ہوئی طاقت کو غلط جگہ استعمال کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ان کو عبرت کا نمونہ بنا دو تاکہ دنیا کے اندر ایسی بغاوت آگے نہ بڑھے، ورنہ اگر ہم نے 2 کو رعایت کی کل یہ 4 ہو جائیں گے، اگر 4 کو رعایت دی کل یہ 8 ہو جائیں گے۔ آج بڑے سے بڑے یورپ کے ممالک کے آپ اعداد و شمار دیکھیں، جو ملک اپنے آپ کو بڑے ایڈوانس کہتے ہیں ان کے اعداد و شمار پڑھیں، یعنی آپ حیران ہو جائیں گے کہ سالانہ وہاں ہزاروں کے اعتبار سے نہیں لاکھوں کے اعتبار سے حرامی بچے پیدا ہوتے ہیں جن کو ماں باپ کا کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا، جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میری ماں کون ہے اور میرا باپ کون ہے۔ آپ حیران ہوں گے ان کے اعداد و شمار پڑھنے کے بعد کہ جب انہوں نے اپنے کالجز کی لڑکیوں کے، یونیورسٹیوں کی بچیوں کے معائنے کرائے ہیں تو ان کی تقریباً 60% کنواری بچیاں جو ہیں وہ کئی حمل گرا چکی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون پہ نظر کہتے ہیں یہ وحشیانہ سزا ہے اور یہ ظالمانہ سزا ہے۔
اور اتفاق یہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، کہ اگر وہ وحشیانہ، جس کو آپ وحشیانہ سزا کہتے ہیں، اگر وہی زیادتی ان بڑے لوگوں کی اپنی بیٹی کے ساتھ ہو جائے تو پھر کہتے ہیں پورے کے پوری قوم کو گولی مار دو، پورے کے پورے علاقے کو برباد کر دیا جائے کہ ہماری عزت میں ہاتھ ڈالا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک تو ایک امیر کی عزت اور غریب کی عزت برابر ہے، وہ بھی انسان ہے اور وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اس کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ اس طرح جو لوگ آج قانون پہ اعتراض کرتے ہیں، یا آج کتنے مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اسلام بڑا اچھا مذہب ہے لیکن سود کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، سود کے بغیر جناب بینکاری نہیں ہو سکتی، سود کے بغیر جناب والا بڑے سے بڑے جو ہمارے تجارتی کام ہوتے ہیں وہ سر انجام نہیں ہو سکتے۔ تو آج الحمدللہ میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ اس وقت دنیا میں یعنی پورے عالم میں 22 بینک بڑے انٹرنیشنل لیول کے جو بینک ہیں وہ بغیر سود کے کام کر رہے ہیں۔ تو اگر سود کے بغیر کام نہیں ہو سکتا تو وہ کیسے کام کر رہے ہیں؟ 22، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 22 بینک جو ہیں وہ بغیر سود کے چل رہے ہیں اور دوسرے بینکوں سے زیادہ منافع کما رہے ہیں اور ان کے اندر زیادہ قوت ہے اور زیادہ طاقت۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ایک ہے اللہ کے نبی کا مقابلہ کرنا، اسی طرح اگر آج کوئی حدیث کا انکار کرے تو وہ بھی نبی کا مقابلہ کہلایا جائے۔ اسی طرح آج اگر کوئی کسی کو دین سے روکتا ہے، اسی طرح اگر آج کوئی کسی کو نماز سے روکتا ہے، اب نماز سے روکنے کے کئی طریقے ہیں، یا تو ابو جہل کی طرح ڈنڈا لے، یہ بھی طریقہ ہے کہ مسجد ہے راستہ بند کر دیا کہ نہ کوئی راستہ ہوگا نہ کوئی مسجد کی طرف آئے گا، یہ بھی نماز سے روکنے کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر نماز مسجد کے ساتھ کوئی وضو کی جگہ ہے وہ توڑ ڈالی تاکہ نہ کوئی وضو کرنے کی جگہ ہوگی نہ کوئی نماز پڑھے گا، یہ بھی روکنے کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے نماز کا وقت آیا اور اپنے دوست کو لے کے چل پڑا کہ چلو یار ہم ذرا سیر کر کے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے بیٹھیں گے تاکہ یہ نماز سے نکل جائے، تو یہ بھی دراصل وہی بات ہے نماز سے روکنا، صرف اس کے روکنے کے شکلیں علیحدہ ہیں، کوئی قوت سے روکتا ہے، کوئی ڈنڈے سے روکتا ہے، کوئی مکر سے روکتا ہے، کوئی سازش سے روکتا ہے، اور کوئی بڑے اسکالر جو ہیں مثلا وہ عجیب باتیں لکھتے ہیں، مثلا وہ یہ ایک انداز بنا لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر کہ ایسی باتیں لکھی کہ جی نماز کیا ہے، ایک ایکسرسائز ہے، ایک ورزش ہے، تو اگر ہم اس کے بجائے پی ٹی کر لیں تو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ یہ تو ابتدائی اسلام میں صحابہ کے لیے ایک ٹریننگ تھی، ایک ورزش کا طریقہ تھا، یعنی عبادت کی روح نکال کر اس کو خالص پریکٹس بنا دیا تاکہ لوگوں کے ذہن میں وہ عبادت نہ، یہ بھی نماز سے روکنے کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے اگلے دن کل پرسوں کی بات ہے، میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، وہ ایک آدمی نام لینا جو ہے کسی کی توہین ہوتی ہے اور اللہ پاک غیبت سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ گلے سے بچائے۔ مجھے پڑھ کے بڑا دکھ ہوا کہ ایک آدمی مولوی، اپنے آپ کو مولوی کہلانے والا، اپنے آپ کو اسکالر کہلانے والا اور اپنے آپ کو بڑا ادبی اور بڑا مؤرخ اور بڑا محرر کہلانے والا آدمی، اس نے خود یہ لکھا کہ میں جناب حرم شریف کے فلاں مکان میں حج پہ آیا ہوا تھا، کیونکہ ہم تھکے ہوئے تھے اور صبح ہماری نیند جو ہے وہ بڑی دیر سے کھلی اور اس وقت نیند کھلی جبکہ اذان ہو گئی تھی اور حرم شریف میں پہنچنا مشکل تھا، تو اس لیے اس نے کہا کہ جناب میں نے یہ دیکھا کہ اس مکان میں حرم شریف کے امام کی آواز آ رہی ہے تو میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے امام کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ تو یہ بھی نماز سے ایک روکنے کا طریقہ ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اتنی بڑی جاہلانہ بات تو کوئی جاہل بھی نہیں کہہ سکتا۔ اگر صرف امام کی آواز کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے تو یہ آواز ریڈیو کے ذریعے تو پھر پوری دنیا میں جاتی ہے، پھر وہاں کیا ضرورت ہے کہ ہم مسجدوں میں جماعتیں کریں پھر امام کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہیں؟ ریڈیو کھول دیا اور ریڈیو صاحب کو امام بنا دیا کہ آواز تو آ رہی ہے۔ اور آج کل تو لوگ اور ترقی کر گئے، ٹی وی پر تو آپ کو نظر بھی آ جائے گا کہ امام آگے کھڑا ہوا ہے۔ حالانکہ ہمیشہ یاد رکھیں، یعنی یہ منیت المصلی پڑھنے والا بچہ بھی جانتا ہے کہ جب تک ہمیں امام کی اقتداء نصیب نہ ہو، جب تک ہماری صفیں ایک دوسرے سے متصل نہ ہوں، جب تک پیچھے والی صف کو اگلے والی صف نظر نہ آئے، ہاں آپ حرم کے باہر مثلا نماز پڑھ رہے ہیں، صفیں چلی جا رہی ہے، اب آپ کو حرم والا امام بھی نظر نہیں آ رہا لیکن آپ کو اگلی صف نظر آ رہی ہے،
وہ اگلی صف کو دیکھ رہا ہے، اس سے اگلی والا اگلی صف کو دیکھ رہا ہے، تو پھر تو نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن یہ نہیں کہ ہم اپنے کمرے میں بیٹھ جائیں اور کھڑکی کھول دیں کہ آواز آ رہی، لہذا ہم آواز پر اقتدا کر لیں۔ تو جب عام آدمی جب یہ پڑھے گا تو وہ بھی یہ اندازہ کرے گا کہ چلو جی ہم حاجی ہیں، ہم عمرے والے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اپنے گھروں میں نماز کیوں نہ پڑھ لیں، اور نماز بھی نہ ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک اور اچھے خاصے مولوی نے مجھے کہا، اللہ معاف فرمائے، کہنے لگا جی مجھے رات بڑا شدید بخار تھا، حتیٰ کہ میں جمعہ کے لیے بھی حرم میں جانے کے قابل نہیں تھا، اور میں نے اپنے کمرے میں کھڑکی کھول دی اور وہی آواز آ رہی تھی، وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے جمعہ پڑھ لیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، تم اپنے آپ کو مولوی بھی کہتے ہو، کم از کم پہلے یہ تو سوچو کہ وہاں سے بیٹھے ہوئے تمہاری اقتدا بھی درست ہے، اقتدا تب درست ہوگی، اور حتیٰ کہ باقی ائمہ کے نزدیک تو صفوں کا متصل ہونا بھی ضروری ہے۔ صرف امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی دور ہے اور درمیان میں صفیں کا فاصلہ بھی ہے لیکن اس کو صف نظر آ رہی ہے، یا امام کے حرکات و سکنات نظر آ رہے ہیں کہ اب امام رکوع میں ہے یا اب امام سجود میں ہے، تو پھر نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ مثال کے طور پر آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم اپنے گھر میں صرف سپیکر کی آواز پہ اقتدا کر کے بیٹھ جائیں اور سپیکر بند ہو جائے، پھر آپ کیا کریں گے؟ آواز آنا بند ہو جائے، آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ اب امام رکوع میں ہے یا سجود میں ہے، تو گویا پھر ہماری نماز تو صرف سپیکر کی محتاج رہی۔ جبکہ علماء کا حتیٰ کہ اس میں بھی اختلاف تھا کہ کیا ایسے آلات کا استعمال کرنا جو ہے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ حتیٰ کہ آج کل بھی جو بڑے متقی اور پرہیزگار قسم کے لوگ ہیں وہ نماز میں استعمال نہیں کرتے، لیکن اللہ کے مجبوری ہو، کیونکہ مجبوری جب ہو، لاکھوں کا مجمع ہو، تو آواز کا استعمال کرنے کے لیے ان آلات کی علماء نے اجازت دی کہ اس کے بغیر نماز جو ہے وہ صحیح نہیں ادا ہو سکتی۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد ہے، کہنے لگا جی میں نے وہاں جمعہ پڑھ لیا کیونکہ میں بیمار تھا۔ میں نے کہا حضرت ایک تو آپ کی نماز نہ ہوئی، کیونکہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جمعہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیں۔ جمعہ کے لیے تو حکم ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اقتدا تب صحیح ہوتی کہ آپ کے آگے صفیں متصل ہوتی اور صفیں آپ کے آگے متصل نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ مسافر تھے، آپ پر جمعہ واجب ہی نہیں تھا۔ اگر آپ بیمار تھے تو آپ باقاعدہ بعد میں ساتھ والی مسجد میں ظہر پڑھ لیتے، یا اسی کمرے میں چند آدمیوں کو کھڑا کر کے اپنی جماعت کر لیتے اور ظہر پڑھ لیتے، تاکہ آپ کی نماز تو ضائع نہ ہوتی۔ کم از کم آپ نماز تو قضا کر لیں۔ تو یہ بھی دراصل اس قسم کی باتیں لکھنا جو ہوتا ہے یہ بھی نماز سے روکنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ یا جیسے کوئی آدمی اس طرح عقیدہ پھیلاتا ہے کہ بھائی مکے اور مدینے کے امام جو ہیں وہ بڑے وہابی ہیں، وہ اللہ کے نبی انبیاء کے منکر ہیں، وہ اولیاء کے منکر ہیں، ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی تو ملاحدہ نمازیں پڑھا کرو، تو یہ بھی دراصل نماز سے روکنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی نماز سے منع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو بھی قیامت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح عقاب دیں گے، کیونکہ جب میرے آقا نے فرمایا کہ نماز ایسی چیز ہے کہ جیسا آدمی بھی ملے، فرمایا صلو خلف کل بر و فاجر، اچھا آدمی بھی ملے تو پڑھ لو، گناہ گار بھی ملے تو پڑھ لو، لیکن جماعت نہ چھوڑو۔ تو نماز تو صرف کافر کے پیچھے نہیں ہوتی، یعنی کہ مسلمان تو چاہے گناہ گار بھی ہو، وہ اگر نماز پڑھا دے گا تو الحمدللہ نماز تو ہو جائے گی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں امام اچھا رکھنا چاہیے۔ تو اگر ایسے عقیدے پھیلانا کہ فلاں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مسجد الحرام میں نماز نہیں ہوتی، مسجد نبی میں نماز نہیں ہوتی، عرفات کے میدان میں اگر نماز پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی، تو گویا یہ بھی نماز سے منع کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ سب کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ سب کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں دین کا مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرقہ بندیوں سے اور ایسی باتیں کر کے، آج آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو فروعی اختلافات ہیں، حالانکہ عند اللہ اگر آپ اللہ کے کعبے میں غور کریں، تمام مسلمانوں کا خدا ایک ہے، تمام مسلمانوں کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ ایک ہیں، تمام مسلمانوں کی کتاب اللہ کا قرآن ایک ہے، تمام مسلمانوں کا خانہ کعبہ جو ہے مرکز ہدایت ایک ہے، تمام مسلمانوں کا دین دین اسلام ہے، تمام مسلمانوں کی شریعت محمد مصطفیٰ ہے، لیکن ہمارے چھوٹے چھوٹے اختلافات نے، فروعی مسائل کے اختلافات نے، یعنی وہ اختلافات جن کا اصول سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا
ہر آدمی آپ کو کہے گا نماز پڑھنی چاہیے، ہر آدمی آپ کو کہے گا 5 نمازیں فرض ہیں، کبھی کسی نے 6 نہیں بتلائی، ہر آدمی آپ کو کہے گا زندگی میں حج 1 دفعہ فرض ہے، کبھی نہیں کہا کہ 2 دفعہ فرض ہے، ہر آدمی آپ کو کہے گا عمرہ کرنا جو ہے سنت ہے اور ثواب ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل میں جو اختلافات ہیں ان کی وجہ پر مسجدوں میں سپیکر لگا کر ایک دوسرے پر گالیاں دینا، ایک دوسرے کو سب و شتم کرنا، ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ نویسی کرنا، ایک دوسرے کے خلاف نفرت انگیز باتیں کرنا، یہ بھی ذریعہ بنا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ دین سے برگشتہ ہو رہی ہے اور دین سے دور ہو رہی ہے اور مساجد میں آنے سے دور ہو رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے مثلا کسی مسجد میں اگر جمعہ کی نماز ہے اور وہ آدمی 12 بجے تقریر شروع کرے اور جمعہ 3:30 بجے پڑھائے تو یہ بھی لوگوں کو نماز سے روکنے کا ایک عمل ہے، کیونکہ 3.5 گھنٹے کے لیے کون ماہکار آپ کے پاس بیٹھے گا؟ کسی نے کاروبار کرنا ہے، کسی نے دکان کرنا ہے، کسی نے مزدوری کرنی ہے، کسی نے بچوں کے لیے کھانا لے کے واپس جانا ہے، تو صرف اپنی تقریر کے ذوم میں 3.5 گھنٹے تک لوگوں کا مغز کھا جانا اور دین کی ایک بات بھی نہ کرنی، دین کا ایک مسئلہ بھی بیان نہ کرنا، اپنے ذاتی معاملات اور انتظامی معاملات اور سیاسی معاملات اور فلاں معاملات اور ساری دنیا میں بحث کرے گا، ایک دین یتیم ہے جس کا بیان نہیں ہوگا، ایک بیان نہیں ہوگا تو قرآن اور حدیث کا بیان نہیں ہوگا۔ یعنی لاکھوں ہمارے بھائی جمعہ پڑھنے والے آج تک یہ نہیں جانتے کہ جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے، لاکھوں ہمارے بھائی جمعہ پڑھنے والے آج تک یہ نہیں جانتے کہ کن لوگوں پہ جمعہ ضروری ہے اور کن لوگوں پہ جمعہ ضروری نہیں ہے، لاکھوں ہمارے نماز پڑھنے والے جمعہ کے دن مسجدوں میں جانے والے یہ نہیں جانتے کہ جمعہ کی پہلی سنتیں کتنی ہیں اور بعد والی سنتیں کتنی، یہ نہیں جانتے کہ جمعہ کا خطبہ کتنی لمبا ہونا چاہیے اور نماز کتنی لمبی ہونی چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو دین بتلایا ہی نہیں جاتا۔ تو یہ سارے طریقے جو ہیں یاد رکھیں، یہ بھی دراصل نماز سے روکنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کے لیے آنے والا بنائے، نماز سے روکنے والا نہ بنائے۔ تو اب اللہ نے قرآن پاک میں دیکھیں کیسا عجیب منظر بیان کیا، فرمایا کہ دیکھو انسان کیسا سرکش ہو گیا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مستغنی ہوں، اب میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی اس کو بتلا دیں اور سمجھا دیں ان الی ربک الرجعی، تم سب نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور اگر تم نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل نہ کی تو پھر تیار ہو جاؤ سزا کے لیے۔ جو تمہارا پالنے والا ہے، جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم اس کی عبادت سے منع کرتے، اس لیے بطور تعجیب کہا جاتا ہے ارأیت الذی ینہا، دیکھو شخص کو جو روکتا ہے، اور روکتا کس کو ہے؟ فرمایا عبدن اذا صلی، میرے شان والے بندے کو، عبدن تنوین جو ہے اس سے اظہار ہو رہا ہے شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، کیونکہ محاورات عرب میں یاد رکھیں کہ تنوین جو ہے عظمت کے لیے ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں رجل یعنی رجل عظیم، قریۃ قریۃ عظیمۃ یعنی بہت بڑی بستی، بہت بڑا آدمی، اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا عبدن، میرا شان والا بندہ، اور وہ شان والا بندہ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، یعنی جو کامل فی العبودیت ہے، جس پہ عبودیت کی انتہا ہے، آپ جیسا عبد اور نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو روکتا بھی اس کو ہے، میرے شان والے بندے کو، اور روکتا کب ہے؟ جب وہ میری عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، عبدن اذا صلی، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا اچھا یہ تو دیکھو ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، اور وہ میرا شان والا بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ خود بھی ہدایت پہ ہے اور لوگوں کو بھی تقوی کا حکم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا غور کرو کہ جس آدمی کو عبادت سے روکا جا رہا ہے اس کی شان کیا ہے، ایک تو وہ حالت نماز میں ہے، اور دوسرا علی الہدی، وہ ہدایت پہ ہے، وہ ہدایت کا مجسمہ ہے، وہ ہدایت کا پیکر ہے، وہ خود ہادی ہے جس کو اللہ نے ہادی بنا کے بھیجا ہے۔ اور فرمایا یہ تو اس کی ذاتی، اور امر بالتقوی، اور لوگوں کو بھی تقوی کا حکم کرتا ہے، پرہیزگاری کا حکم کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کا حکم کرتا ہے، معاصی سے بچنے کا حکم کرتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو تو چاہیے تھا کہ ہم پیار کرتے، ایسے آدمی کو تو چاہیے تھا ہم عزت کرتے، ایسے آدمی کو تو چاہیے تھا ہم معاونت کرتے، تعاون کرتے،
لیکن بجائے تعاون کر کے کہ اس کو روک رہا ہے۔ آگے اب اللہ پاک منظر بیان کرتے ہیں اس کا جو روکنے والا ہے، جس کو روکا جا رہا ہے اس کی کیا شان ہے؟ ایک تو ہے عبدن، وہ میرا کامل عبد ہے۔ دوسری شان کیا ہے؟ وہ نماز میں ہے۔ تیسری شان کیا ہے؟ وہ ہدایت پہ ہے۔ چوتھی شان کیا ہے؟ وہ تقوی کی دعوت اور امر کرنے والا ہے۔ اور روکنے والا کون ہے؟ ارائیت ان کذب وتولی۔ اور غور کر، اللہ نے فرمایا دیکھو عجیب بات ہے کہ روکنے والا جو ہے جھٹلانے والا، روکنے والا جو ہے اللہ کے دین سے اعراض کرنے والا۔ یعنی ایک تو اس کا نماز سے روکنا کتنی بری بات ہے، ایک تو نماز سے روکنا اور منع کرنا کتنا بڑا ظلم ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے دین کے بھی جھٹلانے والا ہے اور اللہ کے دین سے اعراض کرنے والا۔ ارائیت ان کذب وتولی۔ اور آگے اللہ فرماتے الم یعلم بان اللہ یری۔ کیا یہ جاہل یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس عبد کامل کو بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے پاک نبی کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی عبادت کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی ہدایت کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس ظالم طاغی اور اس جھوٹے اور اعراض کرنے والے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھنے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جب مالک دیکھ رہا ہے تو وہ دونوں کو بدلہ دے گا، جو عبادت کرنے والا ہے اس کی شان کا بدلہ دے گا اور جو روکنے والا ہے اس کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا۔ اس لیے یہ تحدید ہوتی ہے، جیسے کہ بادشاہ کسی سے کہے اچھا جو کچھ تم کر رہے ہو سمجھتے ہو ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں سب معلوم ہے، ہمیں تمہاری ایک ایک حرکت کا پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ مانا کیا ہوتا ہے؟ ہم پھر تمہیں ٹھیک ٹھیک سزا دیں گے۔ اس لیے فرمایا الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہ لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ۔ اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، اللہ پاک سب دیکھنے والے، ایسا نہیں جیسے وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا یا مجھے کوئی، کیونکہ کلا یاد رکھیں یہ ہمیشہ ایک تو معنی یہ ہوتا ہے کہ لیس الامر کذالک، ایسا نہیں جیسے تم سمجھ رہے ہو۔ کیوں؟ اگر وہ یہ سمجھتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو ایسی حرکت کرتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ مجرم جب جرم کرتا ہے تو گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے خدا نہیں دیکھ رہا۔ اگر اس کو یہ یقین ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے تو کبھی جرم نہ کرے۔ اگر اس کو یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کبھی وہ برائی نہ کرے، کیونکہ اگر آپ کو کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی دیکھ رہا ہو آپ برائی نہیں کرتے، آپ کو ایک بچہ بھی دیکھ رہا ہو تو آپ چوری نہیں کریں گے، آپ کو ایک چھوٹا سا چوکیدار بھی دیکھ رہا ہو تو آپ ڈاکہ نہیں ڈالیں گے۔ اگر یقین ہو جائے کہ ہمیں خدا دیکھ رہا ہے تو وہ آدمی کبھی برائی کر سکتا؟ اصل وجہ یہ ہے کہ آدمی کا اپنے اللہ سے اعتقاد صحیح نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں اور ذرہ ذرہ ہمارے سامنے ہے۔ لئن لم ینتہ، اگر یہ باز نہ آیا اپنی حرکتوں سے، لنصفعا بالناصیہ، نصفان کا معنی ہوتا ہے ہم اس کو گھسیٹیں گے اور کھینچیں گے، ناصیہ معنی یہ پیشانی، کہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہم اس کو گھسیٹیں گے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور پیشانی بھی کیسی، یہ آگے اس کی مجازی صفات ہے، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، یعنی ایسے شخص کی پیشانی جو جھوٹا بھی ہے، جو خطا کار بھی ہے۔ لیکن کہا گیا پیشانی کو، کیونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب پیشانی مراد دی جائے تو سارا بدن مراد ہوتا ہے، یا چہرہ کا ذکر آئے تو سارا بدن مراد ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ مسجد کی طرف پھیرو۔ اب یہ تو نہیں کہ چہرہ پھیرو اور باقی بدن نہ پھیرو، باقی بدن بھی پھیرنا ہوگا، لیکن جب چہرے کا ذکر آ گیا تو باقی بدن سارا آ گیا۔ یا جیسے اللہ فرماتے ہیں بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے کمایا اسی کی آج تمہیں سزا مل رہی ہے۔ اب صرف یہ تو نہیں ہاتھوں نے کیا، کیونکہ عام طور پہ پکڑنا، چھوڑنا، لینا دینا ہاتھوں سے ہوتا ہے، تو ذکر ہاتھوں کا کیا گیا اور مراد سارا بدن ہو گیا۔ اسی طریقے سے یہاں پیشانی کا ذکر کیا گیا۔ اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ انسان کے اندر جتنے اللہ نے اعضاء بنائے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، زیادہ شرف جو ہوتا ہے وہ چہرے میں ہوتا ہے، یعنی زیادہ عزت والی چیز کیا ہے؟ چہرہ ہے انسان کا، اور چہرے میں زیادہ عزت جو ہے پھر وہ پیشانی کو نصیب ہوتی ہے۔ لیکن جب اس پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹا جائے تو پھر کتنی ذلت ہوگی،
اسی لیے آپ نے اللہ معاف کرے دیکھا نا دنیا میں بھی مجرموں کو بالوں سے پکڑیں گے اور گھسیٹیں گے، کیونکہ سب سے زیادہ ذلت یہ ہے کہ جو عزت والا سر تھا آج وہ مٹی میں ڈالا جا رہا، جو عزت والی پیشانی تھی آج اسے گھسیٹا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ بدبخت اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آیا، اگر اس نے اپنا کفر نہ چھوڑا، اگر اس نے اپنا یہ طریقہ نہ بدلا، تو اس کو کھینچا جائے گا پیشانی کے بالوں سے اور گھسیٹا جائے گا۔ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، جیسے کہ اللہ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک جہنمیوں کو سر کے بل چلائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا حضور سروں کے بل کیسے چلیں گے؟ آدمی پاؤں سے تو چلتا ہے لیکن سر سے کیسے چلے گا؟ تو حضور نے فرمایا جو اللہ پاؤں پہ چلا سکتا ہے وہ سر پہ بھی چلا سکتا ہے۔ اور دوسرا چلانے کا معنی یہ ہے کہ ملائکہ پکڑ کے ان کو گھسیٹیں گے، تو جب وہ سروں کے بل گھسیٹے جائیں گے تو گویا سر کے بل چل کے آ رہے ہیں۔ اس طرح ان کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ فرمایا کہ اس کو پکڑا جائے گا ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، فرمایا فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ، کیونکہ ابی جہل نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی جہل کی دھمکی کی پرواہ نہ کی اور آپ نے فرمایا جاؤ جو کچھ تم کر سکتے ہو میرا کر لو، تو کہنے لگا اچھا میں بلاؤں ابھی اپنے لوگوں کو، میں بلاؤں ابھی اپنی فوج کو اور اپنے ساتھیوں کو آپ کے ساتھ مقابلے کے لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا فلیدع نادیہ، کہو اس بدبخت کو کہ بلائے اپنی مجلس والوں کو۔ نادی کہتے ہیں مجلس، اور جو اس میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں وہ اصحاب مجلس کہلاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ابو جہل کو یہ گھمنڈ بھی نہ رہے کہ شاید میں اگر اپنی طاقت کو بلا لوں گا تو حضور کا مقابلہ کر لوں گا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ کہیں ان کو فلیدع نادیہ، یہ ابی جہل کافر، اور اسی طرح حکم ہے کہ قیامت تک جو کافر ہے بلائے۔ فرمایا اگر وہ بلائے سندع الزبانیہ، زبانیہ کہتی ہیں وہ فرشتے جو جہنم کے عذاب پہ مقرر ہیں، اور بعد نے فرمایا وہ فرشتوں کے دستے جو پیدل چلنے والے اور کافروں کو گھسیٹنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم ان کو بلاؤ، پھر ہم اپنے ملائکہ کو بلا کے حکم دیتے ہیں، دیکھیں گے تم کیسے میرے نبی کا مقابلہ کرتے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آیا کہ جب ابی جہل پتھر ڈالنے کے لیے آیا اور وہ بدبخت پیچھے ہٹا تو بعد میں ساتھیوں نے عرض کیا کہ حضور آج تو عجیب بات ہو گئی کہ ابی جہل آپ پر پتھر گرانے کے لیے آ رہا تھا لیکن الٹے پاؤں بھاگا۔ حضور نے فرمایا واللہ مجھے خدا کی قسم ہے کہ آج اگر ابی جہل اور میرے قریب آتا تو زبانیہ جو فرشتے ہیں اللہ کے اس کی بوٹی بوٹی کر کے اڑا دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے ملائکہ کو حکم دے دیا تھا کہ تیار رہو، یہ بدبخت آگے بڑھے تو آج اس کو بس سزا دے دی جائے، لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا ڈر کے مارے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سندع الزبانیہ، اور یاد رکھنا ہے سورت کے آخر میں سجدہ تلاوت ہے، یاد رکھیں کہ سجدہ تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آیت آ جائے تو وہاں آدمی کو سجدہ کرنا چاہیے، لیکن اس کا مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ سجدہ تلاوت کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، سجدہ تلاوت کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پہلے آپ تکبیر کہیں اور اللہ اکبر کہیں، سجدہ تلاوت کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پہلے آپ رکوع کریں، سجدہ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی بیٹھے ہیں آپ سجدہ کر لیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے آگے جھک گئے۔ تو جن جن آیات پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے سجدہ کیا ہے، گو علماء اور ائمہ کرام کا بعض آیات سجدہ میں اختلاف ہے، بعض صورتوں کے سجدے کو بعض ائمہ کہتے ہیں اور بعض نہیں کہتے، لیکن بہرحال 14 سجدے قرآن مقدس میں آئے ہیں، تو جب آدمی ان آیات پہ پہنچے تو وہ سجدہ تلاوت ادا کرے۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ سجدہ تلاوت اگر فوراً ادا کریں تب بھی جائز ہے، اور سجدہ تلاوت اگر بعد میں آپ کر لیں تب بھی جائز ہے۔ مثلا اب ایک آدمی درس پڑھ رہا ہے، کھڑا سن رہا ہے، اب سارے سجدے میں گر جائیں تو عجیب کیفیت بن جاتی، اس لیے وہ بعد میں اگر کر لیں تو کوئی منع نہیں، اسی وقت اگر کریں تو وہ زیادہ افضل و اولا۔ حتیٰ کہ اسی طرح واقعہ موجود ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ ممبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے ایسی آیات مبارک تلاوت کی جن میں سجدہ تلاوت تھا، تو سجدہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر نے بھی سجدہ کیا،
اور تمام نمازی جو مسجد میں موجود تھے انہوں نے بھی سجدہ تلاوت کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوسرے جمعہ میں آمدن آپ نے پھر سجدہ آیت تلاوت والی آیت پڑھی اور دیکھا کہ اب صحابہ سجدے کے لیے تیار ہیں، فرمایا نہیں ٹھہر جاؤ، کوئی ابھی سجدہ نہ کرے، بعد میں فارغ ہو کے سجدہ کر لیں۔ تو اصل مقصد کیا تھا حضرت عمر کا؟ تاکہ تعلیم مل جائے لوگوں کو کہ سجدہ تلاوت اگر اسی وقت کر لیں تب بھی جائز ہے، یا بعد میں اگر چاہے کر لیں تب بھی جائز ہے، مقصود جو ہے سجدہ تلاوت کا ادا کرنا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی علماء نے لکھا کہ وضو کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کو اگر آپ نے چھو کے پڑھنا ہے یعنی ہاتھ لگا کے پڑھنا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی باوضو ہو، با ادب ہو، اور تاکہ جب سجدہ تلاوت آئے تو سجدہ بھی کر سکے، اور اللہ کے قرآن کے لیے حکم ہے کہ کوئی ناپاک اسے نہ چھوئے۔ اسی لیے حکم ہے کہ کوئی جنابت والا کوئی جنابت کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرے، جنابت کی حالت میں قرآن پاک کو مس نہ کرے۔ اسی طرح اگر بے وضو ہے تو قرآن پاک کو مس نہ کرے۔ ہاں اگر بے وضو ہے تو یاد تلاوت کر سکتا ہے، یا عورت اگر حیض و نفاس کی عالم میں ہے تو کسی کو لفظ بتا سکتی ہے، آیت بتا سکتی ہے۔ جیسے بعض لڑکیاں جو ہیں وہ استانیہ ہوتی ہیں، مدرسات ہوتی ہیں، ان کو بچیوں کو پڑھانا ہوتا ہے، اور ایام حیض جو ہیں وہ 8 دن بھی ہو سکتے ہیں، 10 دن بھی ہو سکتے ہیں، تو اس میں ان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ بچیوں کو پڑھا لیں۔ اسی طرح وہ اللہ کا ذکر کرے یا کوئی تسبیح کہہ لے تو اس کی بھی اجازت ہوتی۔ تو بہرحال اس سورت مبارک کے آخر میں جیسے کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ فرمایا۔ اب آخر آیت میں اللہ نے کلا لا تطیعوا واسجد واقترب، اللہ نے فرمایا میرا مدنی سچی بات یہ ہے، پکی بات یہ ہے، آپ ہرگز اس کی بات نہ سنیں۔ یعنی حضور نے تو پہلے بھی نہیں سنی تھی نا۔ مقصد یہ ہے کہ حق والے کو جم جانا چاہیے، یہ نہیں کہ باطل کا مطالبہ مان لے یا باطل سے ڈر جائے یا باطل سے دب جائے نا۔ فرمایا کلا لا تطیعوا، تو جب باطل کی بات ہم نہیں مانیں گے تو وہ ہمارا مقابلہ تو کرے گا، اس کا علاج کیا کریں؟ فرمایا واسجد واقترب، آپ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ کا تقرب حاصل کریں کہ اگر باطل آپ کا مقابلہ کرتا ہے کوئی فکر نہ کریں، آپ اللہ کے آگے سجدہ کریں، آپ اللہ کی طرف لوٹیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقرب حاصل کریں، وہ آپ کی مدد فرمائیں گے اور کوئی باطل آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اور اسی آیت مبارک سے اور احادیث مبارکہ سے علماء نے استدلال فرمایا ہے کہ سجدے کی حالت میں جو دعا مانگی جائے وہ جلدی قبول ہوتی ہے، کیونکہ ایک روایت مبارک میں یہ آتا ہے کہ اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا، بندہ اپنے اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا مقام علو ہے، شان علو ہے، اور بندے کا مقام انتہائی پستی اور انتہائی ذلت ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ قمن ان یستجاب لکم، کہ لائق ہے جو دعا تم سجدے میں مانگو وہ تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر فرض نماز ہے تو وہ کہتے ہیں سجدے میں تسبیح زیادہ کہیں تو دعائیں نہ مانگیں، لیکن اگر نفل نماز ہے تو فرماتے ہیں سجدے میں دعا مانگا کرو، اور دعائیں بھی وہ مانگا کرو جو معصور ہیں، جو مسنون ہیں، جو دعائیں حضور پاک نے مانگی ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنی زبان میں دعا شروع کر دو یا اور کوئی ایسی دعا نہ، وہ دعائیں جیسے حضور نے سجدے میں مانگا ہے، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، جو دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں فرض نماز بھی ہو تو سجدے میں دعا مانگے، لیکن امام صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ فرض نماز اگر ہے تو تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ کے بجائے 5 دفعہ کہہ لے، 5 دفعہ کے بجائے 7 دفعہ کہہ لے، 7 دفعہ کے بجائے 9 دفعہ کہہ لے، 9 دفعہ کے بجائے 11 دفعہ کہہ لے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ فرضوں کے اندر اختصار مطلوب ہے، اور فرضوں کے اندر جو ہم تسبیحات پڑھ رہے ہیں وہی ہمارے لیے دعا بن جائیں گی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جس بندے کو میرا تسبیح اور میرا ذکر روک لے میں اس کو ایسا دوں گا کہ مانگنے والوں سے بھی زیادہ بہتر دے دوں گا۔ اس لیے بہرحال تو سجدہ تلاوت بھی آپ بعد میں ادا کر لیں، اور نوافل کے اندر جب بھی نفل نماز پڑھیں
تو سجدے کے اندر دعائیں مانگا کریں، اور دعائیں بھی وہ یاد رکھیں جو دعائیں معصورہ ہیں، جو دعائیں مسنونہ ہیں، اور جو دعائیں منقولہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح ہمیشہ یاد رکھو وہ دعائیں جو ہمیں حضور پاک نے سکھلائی ہیں، ان کے اندر جو اثر ہے، ان کے اندر جو برکت ہے، ان کے اندر جو نفع ہے، ان کے اندر جو فائدہ ہے، وہ دنیا کی کسی دعا میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ لیکن آج ہماری بدقسمتی ہے، بعض لوگوں کو کوئی پیر وظیفہ بتلا دے وہ کبھی نہیں چھوڑتا، بعض آدمیوں کو کوئی پیر بزرگ کوئی ایسی چیز بتلا دے وہ کہے گا جی یہ تو جی میرے پیر کا بتایا وظیفہ ہے، پھانسی بھی جب چڑھ جائے پڑے گا، لیکن جو حضور نے بتلایا ہے وہ پڑھتا ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، کیونکہ پیروں کا بتانا اپنی جگہ ہے، اور جو بتلایا حضور پاک محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اور اسی میں یہ مسئلہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر دشمن کا مقابلہ ہے، اگر پریشانی ہے تو علاج کیا ہے؟ نماز۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز۔ اسی طرح حدیث میں اذا حزبہ امر بادر الی الصلاۃ، حضور پاک کو جب کوئی بہت مشکل پیش آ جاتی فوراً نماز شروع کر دے۔ تو یہاں بھی یہی حکم دیا کہ حضور ابھی جہل کا اگر مقابلہ ہے، ادھر قوت ہے، دولت ہے، طاقت ہے، ادھر فقر ہے، غربت ہے، فاقہ ہے، فکر نہ کریں، آپ نماز پڑھیں، سب نماز سے ہم مسئلے حل کر دیں گے۔ اس لیے جب کسی کو مصیبت ہو اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، اور نمازیں پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے۔ مثلاً 2 رکعت نماز پڑھ لی کہ اللہ میری مصیبت رفع فرما، اس تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ پریشانیاں جلدی دور ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی اگر کسی لڑکی کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے اور وہ لڑکی بھی راضی ہے، لیکن انہوں نے کوئی گواہ وغیرہ نہ بلائیں، صرف لڑکی اور لڑکا آپس میں بیٹھ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کر ایجاب قبول کر لے، بالکل نکاح نہیں ہوتا، زنا ہے۔ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ باقاعدہ گواہ بنائے جائیں، اور یاد رکھیں گواہ بھی نکاح میں وہ بنائے جائیں جو گواہ عادل ہوں، یعنی قابل اعتماد دیندار گواہ ہوں۔ نکاح کے گواہ ایسے بھی نہ ہوں جو فاسق اور فاجر اور شرابی اور کبابی ہوں۔ نکاح کے گواہ بھی ہمیشہ وہ بنائے جائیں جو نمازی ہوں، عادل ہوں، دیندار ہوں، پرہیزگار ہوں۔ بغیر نکاحوں کے اور بغیر اعلان کے نکاح نہیں ہوتا، بلکہ نعوذ باللہ زنا ہوگا۔ ایسی حرکتوں سے باز آنا چاہیے۔ حرم شریف میں داخل ہوتے ہوئے نماز پڑھیں یا طواف کریں، افضل یہ ہے کہ طواف کریں۔ اگر طواف کی ہمت نہ ہو تو پھر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں۔ موسیقی کے ساتھ گانا سننا جو ہے حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر مفرد حاجی طواف قدوم نہیں کیا ہے تو طواف زیارت کے ساتھ سعی کرے گا تو احرام کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں پڑے گی۔ احرام تو اس کا کنکری مارنے کے بعد کھل گیا، لیکن بہرحال اس کو آتے ہوئے پہلے طواف تو کرنا ہے۔ یہ کیسے ہے کہ وہ طواف نہ کرے؟ یعنی طواف کرے گا اور صفا مروہ دوڑ لے گا تو 10 کے بعد صرف طواف کرے گا، صفا نہیں دوڑے گا۔ لیکن اگر صفا نہیں دوڑے گا تو 10 کے بعد طواف بھی کرے گا، صفا دوڑے گا۔ احرام کی